مؤمنین، حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاذ الاساتذہ، فخر المدرسین، رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفدر شاکر صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القراء، فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حمدی صاحب زیدہ مجدہ، اور محترم حاضرین و سامعین، آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت باعظمت محفل بھائی شہزاد رضا صاحب ان کے برادران انہوں نے یہ محفل کا اہتمام فرمایا، جو مجھے حکم ملا تھا کہ 11ویں شریف کے سلسلے میں بھی یہ محفل ہے، اور امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر فخر المدرسین پاسبان مسلک رضا استاذ الاساتذہ محبوب کریم علیہ السلام کے پروانے عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل ہے۔ دعا ہے کریم اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور وقت کافی ہو چکا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بس صرف ایک بات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ایک دو باتیں قبلہ امیر المجاہدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے کریم اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے میرے مصطفیٰ کریم کی پیاری زلفوں کا صدقہ قبلہ امیر المجاہدین کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند و بالا فرمائے۔ اب آپ احباب نے باتیں نہیں کرنی، صرف میری طرف توجہ رکھنی ہے، اور جب بولنے کا موقع ہے تو یہ طالب علم کم بولیں گے، دوسرے لوگ زیادہ بولیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سن بھی رہے ہیں یا ویسے بیٹھے ہیں۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الاولیاء ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس اور پیارے شہزادے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے کہ جب میرے آقا معراج پر تشریف لے کر گئے، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اب وہ مقام آ چکا ہے کہ اگر میں بھی جاؤں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ جہاں جبرائیل کے جانے کی انتہا ہو چکی تھی، وہاں سے میرے محبوب نے آگے بھی جانا تھا، تو آگے میرے محبوب کیسے گئے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ آئی، اللہ نے بھیجی میرے محبوب سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تیرے میرے پیر 11ویں والے پیر کی روح پر سواری کر کے لامکان تک پہنچے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر جیلانی سن لو، آج جبرائیل پیچھے رہ گیا، تیری روح پر سواری کر کے میں آگے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرا قدم تیری گردن پر ہے، اور تیرا گردن تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ جتنی میں نے بات کی ہے سبحان اللہ نہیں آئی، ان سے بولو سبحان اللہ۔
ہم یاری شریف کا لنگر کھاتے ہیں نا، آج بھی لنگر ہے، پریشان نہیں ہونا، بھائی لنگر ہے، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، مل کے بولو۔ ہم صرف 11ویں والے کا لنگر کھاتے ہیں بس، 11ویں والے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر 11ویں والے کو ہم سمجھتے تو ان کا ذکر سن کر کبھی خاموش نہ ہوتے۔ کیوں؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا کہ جس بندے کو جس چیز کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو۔ اگر آپ لوگوں کو ہوتی نا محبت تو خاموش نہ ہوتے، اونچی سبحان اللہ کہتے۔ ہم سنیوں کو ہے صرف لنگر سے محبت، دیکھو کہ لنگر کا ٹائم ہو گیا جی بھاگو سارے، ہوتا ہے ایسے نا؟ بولو لنگر کھایا کرو، لنگر جا کر دل میں نور پیدا کرتا ہے، انکار نہیں، لیکن جس کا لنگر کھاتے ہو نا کم از کم اس کے نام پہ بولا تو کرو نا، اونچی آواز سے بولو، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں طالب علموں تم صبر کرو، تم نے صبح پڑھنا بھی ہے، سبق بھی سنانا ہے، سبق کی بھی اور منزل بھی سنانی ہے، خاموش ان کو بولنے دو، انہوں نے نہ سبق سنانا ہے نہ سبق کی نہ منزل، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے، مل کے بولو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وہ ذات بابرکات ہے جن کے کندھوں پر میرے آقا نے سواری فرمائی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے میرا قدم تیری گردن پر ہے، تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، 70 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، آپ کی محفل میں کئی لوگوں کو دوران واعظ دوران خطاب میرے محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ جب آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، آپ منبر پر تشریف فرمائے، ایک آدمی میرے محبوب کا غلام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام علی بن حیتی کو میرے آقا نے دیدار کروایا۔ حضور آ رہے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے منبر چھوڑا، عبد القادر جیلانی پاک علی بن حیتی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا آج پیران پیر نے منبر چھوڑ کر ایک غلام کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ جس وقت آپ واپس منبر پر آئے، لوگوں نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی یہ تو بتاؤ آپ اپنے غلام کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، علی بن حیتی کو میرے آقا کا دیدار ہو رہا تھا، میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا کہ اس میرے غلام کو میرے آقا کا دیدار ہو رہا تھا اور میں اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ یارو 70 ہزار کا مجمع ہے، ایک غلام کو پتا ہے کہ جو میرے آقا کا دیدار کر رہا تھا، اور دوسرے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پتا ہے کہ میرے غلام کو دیدار ہو رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ وہ ہے تیرے میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو چکا ہے، زندہ تھے تو مدد فرماتے تھے، وصال ہو چکا اب بھی ان کو یاد کرو مدد ضرور فرماتے ہیں۔ تفریح الخاطر ہے، غوث پاک کی ایک مرید نہیں آئی، مرید ہو کر چند دن گزر گئے، آپ حاجت کے لیے جنگل میں جانے لگی تو ایک دنیا دار آدمی تھا جو اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر پیچھے اس نے چلنا شروع کر دیا کہ یہ جنگل میں جا رہی ہے۔ جب دیکھو نا کہ جنگل میں کوئی بھی نہیں ہوگا
تو میں موقع پا کر اپنی حبس پوری کر لوں گا. یہ تفریح الخاطر میں موجود ہے. اب وہ جنگل میں عورت پہنچتی ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں اپنی حاجت کے لیے پہنچ گئی. وہ شخص بھی موقع پا کر وہاں پر پہنچا. جب پاک دامن عورت نے تیرے میرے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی کی مریدنی نے دیکھا اب جنگل میں میرے لیے اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تو آپ نے توجہ کی بغداد کی طرف. اونچی آواز سے بولو. توجہ کدھر کی؟ اگر ہمیں نسبت ہونا اپنے پیر کے ساتھ، ان کا فیض ضرور ملتا ہے، لیکن بندہ اعتقاد خالص رکھنے والا ہو، اعتقاد ہو. غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ بغداد میں. وہ عورت کہاں ہے؟ اپنے علاقے میں جنگل کے اندر موجود ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے. اب اس نے سوچا اپنے پیر کے علاوہ اور کس کو مدد کے لیے پکاروں؟ اپنے پیر کو پکار لیتی ہوں، کریم اللہ ضرور کرم فرمائے گا. اونچی آواز سے بولو، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. سامعین محترم، تفریح الخاطر والا لکھتا ہے جب اس اللہ کی نیک بندی نے بغداد کی طرف اپنا چہرہ کیا، پکارنے لگی مدد کے لیے، عرض کی الغیاثو یا غوث الثقلین، الغیاث یا غوث الثقلین، اے غوث اعظم مہربانی فرماؤ آج میری مدد کرو، کیونکہ جنگل کے اندر آج آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مریدنی جنگل کے اندر کھڑی ہو کر پکار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے. غوث آدم پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغداد کے اندر وضو فرما رہے ہیں. آپ نے گڑی سے پانی لیا، وضو کر رہے ہیں. آپ نے بغداد سے گڑی کو اٹھا کر پھینکا. عورت کہتی ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہو وہ گھڑی آئی اس بندے کے سر پر لگی ہے، بندہ مر گیا. میں نے گھڑی دیکھی، میں نے یقین کر لیا یہ گھڑی کسی اور کی نہیں ہے، یہ تو بغداد کے میرے پیر کی گھڑی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی میرے پیر کی ہے. گھڑی کو اٹھایا، بغداد آئی اور آ کر عرض کرنے لگی حضور میں نے آپ کو جنگل کے اندر کھڑے ہو کر پکارا تھا، تو یہ گھڑی بھی مجھے آپ کی لگی ہے. گئی تو ٹوٹ ہے، میں بچ بھی گئی ہوں اور میری عزت بھی سلامت رہی ہے. اس کے ہاتھ نہیں لگی، عزت میری سلامت رہی ہے. یہ گھڑی بھی آپ کی نظر آتی ہے. حضور مہربانی فرمائے بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مریدنی یہ نہ سمجھو ہم عبد القادر جیلانی کے مرید ہو گئے اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. فرمایا کہ میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو نا، اس کی سطر کھل جائے. فرمایا ہم پردے ڈال دیتے ہیں. ان سے واسے بولو، ہم پردے ڈال دیتے ہیں. تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور میں نے تیری مدد کی ہے. تیری پاک دامنی پامال نہیں ہوئی، تیری عزت پامال نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے تیری عزت کو محفوظ رکھا ہے. یہ ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اب آئیں قبلہ امیر المجاہدین کے متعلق ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علماء جانتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں،
بہترین مدرس بھی ہیں، نہ کوئی تدریس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عشق میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی محبت والا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا، یہ میرا اپنا تخیل ہے، سنو انشاءاللہ تائید ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے خلیفہ اول ہیں، جانتے ہو نا؟ اونچے آواز سے بولو۔ صدیق اکبر کو جانتے ہو؟ جب مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ لگی تھی نا، میدان بدر جس کو کہا جاتا ہے، جنگ بدر، اس میں حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی کیا تھی کہ ایک کپڑا لے کر میرے مصطفیٰ کریم کے اوپر نا صاحبان بنا کر کھڑے تھے کہ حضور کو دھوپ نہ لگے۔ گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ فاروق اعظم آئے، فاروق اعظم جرت مندانہ تھے، اور صدیق اکبر نرم مزاج بھی تھے، عمر سے بھی زیادہ تھے، بوڑھے بھی تھے، آپ کی عمر مبارکہ زیادہ تھی اور ویسے بھی آپ کمزور تھے۔ فاروق اعظم نے دیکھا نا صدیق اکبر کو، تو آپ کہنے لگے صدیق یہ ڈپٹی نا مجھے دے دیں، آپ کمزور لگتے ہو، بوڑھے لگتے ہو، آپ کی عمر زیادہ ہے، میں جو جوان ہوں، میری جرت ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں رحیم ترین کو شخص دیکھنا ہو تو صدیق کو دیکھ لو، ہائے ہائے صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ فرمایا حضور آپ یہ ڈپٹی مجھے دے دیں، کیونکہ آپ کمزور بھی ہیں اور میں جرت مند ہوں، بہادر ہوں، طاقت بھی ہے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں، ڈپٹی مجھے دے دو کیونکہ آپ کمزور ہیں۔ صدیق اکبر نے جواب بڑا خوبصورت دیا، فرمایا عمر، بڑے جوشیلے انداز میں، عمر تم میرے جسم کو دیکھ رہے ہو نا کہ میں کمزور ہوں، فرمایا یہ تمہارے دیکھنے میں کمزور نظر آتا ہوں، رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے شیر ہوں۔ اونچے آواز سے بولو، تم بولو نا میرا، سبحان اللہ، یہ تمہارے دیکھنے میں کمزور ہوں، رسول اللہ کے مخالفین کے لیے شیر ہوں۔ ڈپٹی نہیں دیتا، جب امیر المجاہدین سے کہا ہوگا نا سرکار آپ کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، چل بھی نہیں سکتے، تو آپ نے یہی جواب دیا، لوگوں میری ٹانگوں کو نہ دیکھو، میری معذوری کو نہ دیکھو، میں رسول اللہ کے مخالفین کے لیے شیر ہوں۔ کچھ آواز سے بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں میری ٹانگوں کو نہ دیکھو، مت یہ سمجھنا کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، میں چل نہیں سکتا، فرمایا کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے شیر ہوں۔ ان کی بہادری تو اتنی ہے، ان کا ایک نعرہ پورے کفر کو ہلا دیتا ہے، بولو نا، ایک نعرہ پورے کفر کو ہلا دیتا ہے، اور کفر بھی کہتا ہے یہ بابا ہے تو ویل چیئر پر بیٹھنے والا، جرت اتنی ہے جب یہ بولتا ہے نا سخت سے سخت مزاج لوگ بھی جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے آواز سے بولو، جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر دیکھو تابعین کی عشق و محبت کو دیکھو، بابا جی کا دیکھو، حضرت زبیر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی موجودگی میں نے کسی نے اعلان کر دیا، لوگوں آج مصطفیٰ کریم کو پکڑ لیا گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے۔ 16 سال کا نوجوان ہے، عمر کتنی ہے؟ 16 سال عمر ہے، بس خبر ملی ہے کہ حضور کو آج شہید کر دیا گیا ہے یا حضور کو کسی نے قید کر لیا ہے۔
آپ نے تلوار نکالی، ننگی تلوار لے کر آپ نے دوڑنا شروع کر دیا. لوگ پوچھتے کدھر؟ آپ فرماتے ہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو، آج مجھے کوئی بھی نہ پکڑے، کوئی بھی نہ روکے. لوگ کہتے بتاؤ تو صحیح، یہ تلوار ننگی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ سیدھا مکہ میں آئے. جب آپ مکہ میں آئے نا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. اونچی آواز سے بولو. حضور تشریف فرما تھے. میرے آقا نے پوچھا زبیر، تلوار ننگی لے کر اتنا غصے کا عالم، کیا کرنے آئے ہو؟ کہاں گئے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے. بس یہ جملہ میرے کانوں تک پہنچا، میں نے کھانا پینا حرام کر دیا، اور میں نے کہا جب تک اپنے نبی کا بدلہ نہیں لوں گا نا، اس وقت تک کا میرا کھانا پینا بھی مجھ پر حرام ہے. تلوار لے کر نکلا ہوں، مکہ میں آیا، آپ تشریف فرما تھے. میرے آقا نے فرمایا زبیر مجھے یہ تو بتا، اگر بالفرض مجھے قتل کر بھی دیا جاتا، مجھے شہید کر دیا جاتا یا قید کر لیا جاتا، تو کیا کرتا؟ عمر تیری 16 سال ہے، اکیلا آدمی ہے. فرمایا حضور ایک جملہ بول دوں؟ میرے آقا فرماتے بول. زبیر کہتا ہے حضور اگر آپ کو قید کر لیا جاتا یا آپ کو شہید کر دیا جاتا، فرمایا پھر یہ زبیر کی تلوار ہوتی اور کافروں کی گردنیں ہوتی، شیر بن کر ان کی گردنوں کو کاٹ دیتا. یہ نہ سمجھتا کہ کوئی بوڑھا ہے، نوجوان ہے. فرمایا کہ پھر حضور میری جرت کو آپ دیکھتے کہ میری جرت ہے کتنی. اونچی آواز سے بولو. جلدی سے آئے تھے، آپ کو خبر ملی، جی حضور جلدی سے آیا ہوں. یہ جملہ سنا تھا حضور کو قید کر لیا گیا، مجھے تو سکون ہی نہیں آیا. میرے محبوب کی بارگاہ میں زبیر آتے ہیں، اور مورخین تو یہاں پر لکھتے ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں یہ پہلی تلوار تھی جو دشمن کے مخالفت میں اٹھی ہے، جو زبیر پاک لے کر آئے تھے. عمر تھوڑی ہے، حضور کے مخالفین کے لیے تلوار لے کر آئے ہیں. ادھر صحابی کا جذبہ دیکھو، ادھر امیر المجاہدین کا دیکھو. اونچی آواز سے بولو. کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والی نے کہا تھا بیٹے کی شادی کر لو. توجہ ہے؟ امیر المجاہدین کے گھر والی نے کہا تھا آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرو، تو آپ نے فرمایا اے میری زندگی کے ہم سفر سن، کفار میرے محبوب کے خاکے بنائے اور میں اپنے بیٹے کے چہرے پر چہرہ سجاؤں. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب تک مخالفین کا مقابلہ نہیں کروں گا نا، اس وقت تک اپنے بیٹے کے چہرے پر، اپنے بیٹے کے سر پر چہرہ نہیں سجاؤں گا. کیوں؟ محبت مصطفیٰ اتنی ہے. آپ کی زندگی کو دیکھو تو صحابہ کی زندگی کے ساتھ ملتی ہے. ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تب بھی برابر ہے. ادھر اللہ کے ولیوں کے طریقے پر آپ کی زندگی ہے. بس میری بات ختم. داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال بھی اسی ربیع الاخر کی 27 تاریخ کو ہے. داؤد طائی انہوں نے کیا تھا، ایک شخص سے ملنے کے لیے تو آپ بیٹھے تھے، تو آپ روٹی کا ٹکڑا لیتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا توڑ کر جناب ایسے پانی کے اندر بھگو کر منہ میں ڈال لیتے ہیں. اس کا نوالا نہیں بناتے، اکٹھا نہیں کرتے. لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ یہی ہے جو آپ ایک روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں اور پانی کے اندر بھگو کر منہ میں ڈال لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں نہیں پتا جتنی دیر نوالا بنانے میں لگتی ہے نا، اتنی دیر میں میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میرا وقت ضائع نہ جائے، 50 آیتیں قرآن کے پڑھ لیتا ہوں.
یہ طریقہ تھا. پھر دیکھا تو گھڑی جناب آپ کے پانی پینے والی گھڑی دھوپ پر پڑی ہے، آپ سائے میں بیٹھے. پوچھا گیا حضور گھڑی میں آپ نے پانی بھرا ہوگا پینے کے لیے، گرمی کا موسم ہے، آپ اس کو سائے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گھڑی میں پانی رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا رہے. جب گھڑی دھوپ پر ہے تو پانی ٹھنڈا کہاں رہے گا؟ تو آپ نے آگے جواب دیا، اے سوال کرنے والے سن، جب میں نے گھڑی کو بھر کے رکھا تھا نا اس وقت وہاں بھی سایہ تھا، یہاں بھی سایہ تھا جہاں میں بیٹھا ہوں. اب وہاں دھوپ آ گئی ہے، یہاں سایہ ہے، حضور آپ اس کو سائے میں کر لیتے. فرمایا اگر سائے میں کرتا تو یہ مجھے فائدہ ہوتا، اور جس کام میں لگا بیٹھا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اٹھ کر اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینا چاہتا. فرمایا پانی گرم ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن جو یہاں پر بیٹھ کر میں کام کر رہا ہوں اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا. تو بابا جی نے بھی تو یہی کہا تھا، مجھے گالیاں دو 1000 بار دو، جو کام کر رہا ہوں نا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، رسول اللہ کی عزت کے لیے کر رہا ہوں. اور مینار پاکستان پہ آپ تھے نا تو آپ نے ایک ان کا کلپ میں نے بھی ایک سنا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مینار پاکستان کی سرزمین سن لے، تجھے کیسے کبھی کسی وقت تجھے ایسے کسی نے آباد کیا؟ اور پھر آپ نے یہ کہا، ٹھیک کہا. فرماتے کہ میرا نعرہ ایک ایسا ہے جو کفر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے. فرمایا جب میں مر جاؤں گا نا تو قبر کے اندر میں ہوں گا تو میری قبر کے اوپر آ کر کوئی کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول. فرمایا کوئی لبیک کا نعرہ لگائے گا نا میری قبر کے اوپر تو فرمایا کہ میں قبر کے اندر رہ کر اس کو جواب دوں گا. تو اس لیے نہیں فرمایا. یہ صحابی رسول ثابت بن قیس تھے، میرے محبوب کے غلام ہیں، صحابی ہیں، آواز بڑی اونچی تھی. حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور میری آواز بڑی اونچی ہے، میں ڈرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ گھر بیٹھ گئے. جب آئے نا حضور نے فرمایا کیوں نہیں آتے؟ حضور میری آواز بڑی اونچی ہے، کہیں آپ کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کی قدرتی آواز اونچی ہے، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. جب آپ کا وصال ہوا تھا نا تو آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا. قبر بند کر رہے تھے تو آپ نے بڑا لمبا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اے مجھے دفن کرنے والوں سن لو، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے. ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق ہے. عمر شہید، عمر شہید ہے. عثمان بر رحیم، فرمایا عثمان یہ نیک بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے. آپ قبر کے اندر جا کر یہ جملہ بول رہے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے مومن مرتا نہیں، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. تفسیر رول بیان ہے، علامہ اسماعیل حقیری رحمت کے ایک غلام اپنا علامہ اسماعیل حقیری رحمت نے فرمایا، با یزید بستامی کے غلام ہے جس کو رجل مغربی کہا جاتا ہے. بات چلی بیٹھے بیٹھے لوگوں نے کہا جی قبر میں سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں سوال ہوگا، لوگ پتہ نہیں یار کیسے جواب دیتے ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے. رجل مغربی کہنے لگا پریشان نہ ہوں، جس وقت میں قبر میں جاؤں نا تو آپ میری قبر کے اوپر آ کر بیٹھ جانا، پھر دیکھنا صحیح کہ میں نکیرین کچھ سوالوں کا جواب کیسے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ قبر کے اندر، ہم قبر کے باہر، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ سوالوں کا جواب دیا ہے؟
آپ نے فرمایا او میرے پیر کے غلاموں، تم میری قبر پر آ کر بیٹھ جانا، بیٹھنا تمہارا کام ہے، میرے سوالوں کا جواب سنوانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تجھے نہ سنوایا تو پھر مجھے اپنے پیر کا مرید بھی نہ کہنا۔ مثال ہو گیا، قبر میں لوگوں نے دفن کر دیا بڑی اختصار کے ساتھ، آ کر قبر کے اوپر بیٹھ کے رجل مغربی قبر میں پہنچ گیا۔ جب قبر میں پہنچے، نکیرے نے آ کر سوال کیا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا، رجل مغربی نے تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، کیا؟ اتسألونی وقد حملت فروتا ابی یزید علی عنقی۔ فرمایا اے فرشتو، مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں تو اپنے پیر کا صرف کوٹ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرا کرتا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی، اونچے آواز سے بولو۔ میں تو با یزید بسطامی پاک کا کوٹ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتا تھا، مجھ سے سوال کرتے ہو؟ با یزید بسطامی کے دوسرے غلام کہتے ہیں فَمَدَوْا وَتَرَكُوهُ، فرشتوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یارو جو قبر میں جا کر با یزید بسطامی کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو نکیرین چھوڑ دیتے ہیں، اور جو قبر میں جا کر رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرے گا نا تو فرشتے بھی حیا بھی کریں گے اور فوری کہیں گے بھی صحیح جلدی کرو کہ آنے والا کوئی عام نہیں، رسول عربی کا غلام آ گیا ہے۔ یہ تھے بابا جی۔ دعا ہے کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔